میں حیران ہوتا ہوں، نوٹ کیجئے اس بات کو، چونکہ میں نے تذکرہ کیا تھا پچھلی نشست میں کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے 250-300 صفحات پر مشتمل تفسیر لکھی ہے سورہ فاتحہ کی، ام الکتاب. لیکن حیرانگی کی بات یہ کہ اس چوتھی آیت کے اوپر چند جملے لکھے ہیں. ربوبیت پر کیا خوبصورت تحریر ان کی ہے، رحمت پر جو خوبصورت تحریر ہے، ہدایت پر جو خوبصورت تحریر ہے. واقعہ یہ ہے کہ انسان اشش کر اٹھتا ہے. وہ نہ صرف یہ کہ معارف قرآنی کے بہت بڑے خزانے، بلکہ یہ کہ اردو ادب کا شاہکار، کلاسک. لیکن حیرت ہوتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر چند جملے لکھے. کیوں لکھے ہیں، کیا وجہ ہے، یہ کوئی حل نہیں کر سکا اس کو. عبادت میں آ کر اصل میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملت کا تشخص قائم ہوتا ہے. اللہ کو ماننے میں سب مشترک ہے. ہندو بھی مانتا، مہادیو مانتا ہے نا. پرماتما ایک ہی ہے، پرماتما دو نہیں ہے، توحید ہے اس کے ہاں. مہادیو ایک ہی ہے. دیویاں دیوتا ہزاروں ہوا کریں، مہادیو تو ایک ہی ہے نا. بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ، چاہے وہ آپ یونان میں چلے جائیں چاہے روم میں چلے جائیں، وہ گاڈ تو ایک ہی تھا ہمیشہ سے ایک. دی اومنیپوٹنٹ، دی اومنیشینٹ، دی اومنی پریزنٹ، وہ جو علی کل شیء قدیر بکل شیء علیم، اور معکم اینما کنتم، ہر جگہ موجود، وہ تو ایک ہی ہے. چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈیسز کی جو ہے وہ شمار ہی نہیں ان کا، بے شمار ہے. اس حوالے سے خدا تو مشترک ہے نوع انسانی میں. شریعتیں جدا ہوتی ہیں رسالت کی بنیاد. عبادت، بندگی جب کرنی ہے کیسے کرنی ہے؟ بندگی ہی میں نماز بھی آ گئی، کیسے نماز پڑھیں گے؟ یہ شریعت محمدی کا کوئی اور نقشہ ہے، شریعت موسوی کا کوئی اور نقشہ ہے، اور کسی اور شریعت اگر پہلے سے چلی آ رہی ہو اس کا کوئی اور نقشہ ہوگا. حلال اور حرام کے احکام میں بھی کوئی رد و بدل تھوڑا بہت ہو سکتا ہے. لہذا جو امت کا تشخص بنتا ہے وہ رسالت کی بنیاد پر، اور اس کی بنیاد عبادت ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کے آپ جتنے گن گائیں سب کو لوگوں کے لیے مشترک بات ہوگی. اللہ کی رحمانیت، رحیمیت، جتنے بھی اس کے آپ ترانے جو ہیں وہ الاپ سکیں کم ہے. اللہ کا مالک یوم الدین ہونا، جزا و سزا کے دن کا تنہا مالک اور مختار ہونا، اللہ کا ہدایت دینا. لہذا ان چیزوں پر تو خوب لکھا، لیکن چونکہ بدقسمتی سے مولانا آزاد اپنی زندگی کے آخری دور میں جو فلسفہ ہے وحدت ادیان، اس کا شکار ہو گئے تھے. گاندھی کے زیر اثر، گاندھی کی شخصیت بہت زوردار تھی. اس اعتبار سے اس کے زیر اثر آ کر وحدت ادیان، یعنی وہ فتنہ جو اس سے پہلے اکبر نے شروع کیا تھا، دین الہی. الہ تو ایک ہے نا، اسے رام کہو رحمان کہو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں وہ شریعت محمدی، اس کا دور ختم ہو گیا، 1000 سال کے لیے تھی وہ شریعت محمدی ختم ہو گئی. اب جو ہے اس نے کچھ ہندو مت، کچھ اسلام، کچھ اور کسی کو بدھ مت، ان سب سے کچھ چیزیں لی اور ہاون دستے میں ڈالا اور کوٹ کوٹ کر ایک اس کو صفوف بنایا، اور وہ ہو گیا دین الہی یا دین اکبری. تاکہ یہ جدا گانا جو شریعتیں ہیں، جدا گانا ملتیں ہیں، ان سے جو ایک جدا گانا تشخص قائم ہوتا ہے جو کہ ہندوستان کی وحدت کے منافی ہے، ہندوستان کی کمزوری کا اصل سبب ہے. ہندوستان بہت بڑی طاقت رہا ہے دنیا میں، لیکن کبھی بھی اپنی حدوں سے باہر نہیں گیا. آپ کو معلوم ہے فتوحات کبھی کی نہیں، انہوں نے کہیں باہر گئے ہی نہیں، اپنے ہی سرحدوں کے اندر رہے ہیں. یونان ایک بہت وقت پر نکلا ہے تو سکندر اعظم کہاں سے کہاں پہنچا، رومن امپائر نکلی ہے تو کہاں سے کہاں پہنچی، 3 بر اعظموں کے اوپر حاوی ہو گئی. لیکن نہیں، یہ نہیں. کیوں؟ ان کے اندر جو اختلاف مذہب ہے اس نے انہیں اتنا کمزور رکھا ہے کہ یہ دنیا میں کوئی ورلڈ رول پلے کرنے کے قابل نہیں ہوئے. تو واقعہ یہ کہ پولیٹیکل جینیس تھا اکبر، تھا ان پڑھ لیکن پولیٹیکل جینیس تھا. اس نے پہچان لیا تھا کہ ہندوستان کے ضعف کا اصل سبب یہ ہے. لہذا ان سب کو ایک جو ہے ہاون دستے میں ڈال کر
اور سب کو کوٹ کر چھان کر ایک صفوف بنا کر ایک مذہب بنا دو، اور وہ دین الہی تھا۔ یہی ہے کہ جس نے برہمو سماج کی شکل اختیار کی، برہما وہ ایک ہی ہے۔ تو مجلس ایزدی اس کو کہتے ہیں۔ راجہ رام موہن رائے اس کا سب سے بڑا جو ہے شارح، اور گاندھی پھر اس کا عملی پرچارک بنا۔ یہی وجہ ہے کہ گاندھی کیا کرتا تھا اپنی پرارتھنا میں؟ تھوڑا سا قرآن پڑھوا دیا، تھوڑی سی گیتا ہو گئی، تھوڑا سا گرنتھ صاحب سے پڑھوا دیا، یہ سب کے لیے، تاکہ یہ معاملہ ہو بھائی کیا فرق پڑتا ہے، دین مذہب بس ایک ہے۔ اور اس میں اصل زد آتی تھی اس لفظ عبادت پر۔ بندگی اور اطاعت ظاہر بات ہے وہ کسی فارم کے بغیر نہیں ہوگی، وہ نظری شے نہیں ہے۔ بندگی اطاعت ہوگی تو کسی عملی شکل میں ہوگی، اور عملی اعتبار سے ملتیں جدا ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سبب ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر کچھ نہیں لکھا، اور بہت بڑی زیادتی کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے کسی درجے میں خیانت کے مرتکب ہوئے ہیں قرآن مجید کے ساتھ۔ یہ مرکزی آیت ہے، 3 آیتیں پہلے 3 آیتیں بعد میں درمیان میں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔